صاحب ویری کوئکلی تھوڑا سا سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں. خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے گوہر صاحب کو بات بولی ہے کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ سٹارٹ کروائیے گا. یہ بتائیے گا اس کی یا تو تصدیق کرنے یا تردید کرنے کے ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ مذاکرات دوبارہ سٹارٹ کریں گورنمنٹ سے؟ نہیں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تصدیق کرنے کی یا تردید کرنے کی. یہ ایک عمومی نوعیت کی بات ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے آئین اور قانون کی بحالی کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے، جو الیکشن ہوا اس میں جو لوٹ ہوئی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو یہ بات تو ہم ہمیشہ کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے، کسی ڈیل کے لیے نہیں، آئین قانون عدلیہ کی آزادی کے لیے، شرافت کی بحالی کے لیے، اغواکاری ملک میں رکے، یہ بالکل ہمارا ایک مقصد ہے. ہم گفتگو کریں گے. ہم حکومت سے بھی ہم نے ماضی میں گفتگو کی ہے اور جو مقتدرہ ہے اس سے بھی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے. تو اس میں کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے حوالے سے کوئی حیرت ہو. اگر ہوئی ایسی گفتگو تو سب کے سامنے ہوگی. لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت کو آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں گے، if I'm not wrong. ہم تو کیا ریچ آؤٹ کریں گے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا موقف درست ہے کہ عوام کی جو رائے تھی، عوام کا جو مینڈیٹ تھا، اس کو سلب کرنے والا کون ہے؟ گفتگو تو ان کو کرنی ہے نا. اگر اس ملک میں جگانگت قائم رکھنی ہے، اس ملک میں جو بے دلی کا سما پیدا ہوا تھا اس الیکشن کی لوٹ کے بعد، اس کو دور کرنا ہے، تو پھر یہ بات ان کو شروع کرنی ہے. وہ کریں یہ بات، ہم مثبت جواب دیں گے. سو گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرے گی تو پی ٹی آئی اس پہ رسپانس کرے گی. لیکن سلمان اکمل صاحب، ایک اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی تینوں بہنیں بھی موجود تھی. کچھ جو خلفشار ہیں، کچھ جو شکایات ہیں، ان کو دور کرنے کی بات ہوئی ہے. از دیٹ ٹرو، کنسیڈرنگ کہ اسی ٹائم پر کے پی کے میں بہت سارے جو سکینڈلز ہیں، جو کرپشن کے معاملات ہیں یا جو پیسوں کی خورد برد ہے، اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. گورنر کے پی کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، کے پی کے کی گورنمنٹ تو اس ٹائم پہ فل کرپشن موڈ میں آئی ہوئی ہے. یہ سیاسی نوعیت کے الزامات ہیں. دیکھیں کوئی اگر سیریس الزام ہے تو ایک قانونی طریقہ ہے، اس کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کمپلینٹ دائر ہو سکتی ہے، ثبوت دیے جا سکتے ہیں. وہ ایک چیز ہے جو چلتی رہتی ہے. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کرپشن کا الزام بھی لگے اور کجا یہ کہ کرپشن ہو. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، پوری سیاست ہماری کرپشن کے خلاف ہے اور کرپشن کا ہونا کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں، عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں. اس کی اگر کوئی ہمیں اس کی کوئی ٹھوس اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو ہم اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے. اوکے. اور جو اجلاس ہوا ہے آج، اس کے اندر جو دوریاں تھیں کچھ لیڈران میں، کچھ فیملی ممبرز میں، اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی سلمان اکمل صاحب ٹو فکس اٹ؟ دیکھیں گفتگو اچھی چیز ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کس دوری کی بات کر رہی ہیں، کون سی دوری تھی جس کو ختم کرنا تھا. لیکن اگر کسی اجلاس میں کوئی گفتگو ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جو میڈیا پہ کی جائے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ایسا خلفشار نہیں ہے، کوئی ایسی دوری نہیں ہے پارٹی کے ارکان میں یا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پارٹی جو ہے انشاءاللہ بالکل یکسوئی سے اور اندرونی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے گی. اوکے. سو اب علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے بارے میں بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کرے گی اس طرح کی جو آپ لوگ بھی اکثر کہا کرتے تھے پبلک میں کیوں اسٹیٹمنٹ دے دیتے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. یہ تو میں نہیں کہتا کہ کبھی کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. دیکھیں لوگ آزاد ہیں، اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں. اگر کسی حوالے سے وہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک پیرائی کے اندر ہونا چاہیے. اس میں کچھ جو ہے ایک زبان کا لحاظ ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی اپنی رائے مختلف دیتا ہے تو وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے.